اور آؤ رسول کی طرف، جس رسول کی شان بیان قرآن ہے، جس رسول کی شان مفسر قرآن ہے، جس رسول کی شان مبین قرآن ہے، جس رسول کی شان معلم القرآن ہے، جس پیغمبر کی شان قرآن کی تشریح کرنا، قرآن کا بیان کرنا، قرآن کی تفسیر کرنا، اس کے مجمل کی تفصیل کرنا، اس کے مبہم کی وضاحت کرنا، وہ رسول الرسول، اس رسول کی طرف آؤ۔ جب ان کو کہا جاتا ہے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں وہی کافی ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی عظمت جو تم بیان کرتے ہو نا، یہ ڈھول پیٹنے کے مترادف ہے۔ اس ظالم نے جہاں تک کہا ہے یہ قرآن کی عظمت کا جو تم بات کرتے ہو، کہتا ہے یہ ڈھول پیٹنے کے برابر ہے۔ قرآن کی جی عظمت اور سنت کی ضرورت نہیں، ہمیں کیا کافی ہے؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جہاں پر ہمارے اکابر، اچھا اکابر نے نہیں سمجھا، آباءنا قرطبی نے معنی کیا اکابرنا، ہمارے جو اکابر ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے مولوی ہیں، ہمارے پیر ہیں، اچھا انہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا، تمہیں زیادہ سمجھ آ گیا۔ یہ میرا بھائی، یہ قرآن سورۃ المائدہ آیت نمبر 104 گھروں میں جا کے دیکھنا، اللہ نے فرمایا پیش کس کو کر رہے ہو؟ بَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، یہ کن کو تم پیش کرتے ہو؟ ان کے علم کی گارنٹی کیا ہے؟ جن مولویوں اور پیروں کی سندیں تم پیش کر رہے ہو، جن بزرگوں اور وڈیروں کی سندیں لے کر، کتابیں لے کر قرآن کے مقابلے میں آ رہے ہو اور قرآن سے ٹکرا رہے ہو، ان کے علم و عمل کی سند کیا ہے؟ ان کے عقل و فہم کی سند کیا ہے؟ ان کے پاس تو کوئی سند بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا نازل کیا ہوا، یہ پیغمبر کا بیان، اللہ کا قرآن ہے، پیغمبر کا بیان ہے، اور قرآن پیغمبر کے بیان کے مد مقابل جن مولویوں اور بزرگوں کو تم پیش کرتے ہو اور جن بڑے بڑے وڈیروں کو تم پیش کرتے ہو، ان کے علم و عقل کی تمہارے پاس، ان کے جنتی ہونے کی تمہارے پاس، ان کی ہدایت اور عقل کی تمہارے پاس سند کیا ہے کوئی سند؟ کل تک ایک پیر کہہ رہا تھا یہاں ترنول میں، کل تک ایک پیر کہتا رہا کہ میں اس کا اپنا ایک بنایا ہوا درود، کہتا ہے یہ پڑھو ترنول میں کرونا نہیں آ سکتا۔ کل اس کی آئی ڈی چیک کرو، خود ہسپتال میں کرونا کا مریض بن چکا ہے، مریدوں کی ضمانت دینے والا، کہتا ہے یہ کرو، ترنول کے ایریے میں کرونا آ نہیں سکتا۔ تو وہ خربوزے والا پیر، بہرحال ہم تو اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو صحت دے دے تاکہ کچھ دن جہنم سے بچ جائے۔ بعد میں جانا تو بعد میں بھی ہے، لیکن اس کے مرید پریشان ہوں گے، ہم کوئی بد دعا نہیں کرتے، لیکن یہ ذرا سوچ لو بھئی کل تک دعویٰ فرعونیت کا کرنے والا کہ اپنی طرف سے ایک درود گھڑا، رسول کے درود پہ بھی اعتبار نہیں، اب تنجینا تنجینا، وہ گھڑ کے تقسیم ہو رہا ہے کہ یہ گارنٹی ہے جناب یہ کرونا جہاں آئے گا نہیں۔ تو میں نے کہا تم تو پورے مریدوں کو گارنٹی دے رہے تھے اور آج خود ہسپتال میں اپنی یہ دعا فرمائیں کرونا لگ گیا اور سخت علیل ہیں، اللہ پاک صحت عطا فرمائے، یہ ان کی آئی ڈی پہ لکھا ہے۔ تو پھر اس فقیر کا مسئلہ تو حق ہے، شفا دینے والا کون ہے؟ بیماریوں سے بچانے والا کون ہے؟ تعویذ کچھ کر سکتے اور تمہارے ٹونے ٹوٹ کے کچھ کر سکتے نہیں، ورنہ یہ بلاوڑی شریف والا خنزیر یہ کہاں بھاگ گیا؟ یہ شپ 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 شپ، یہ پورا شپ آگے لاؤڈ سپیکر رکھ کے شپ ہو رہی ہے، اور اس وقت یہ اعلان کر رہا تھا مجھے چائنا بھیجو،
جب چائنا میں وائرس شروع ہوا، یہ کہہ رہا تھا مجھے چائنا بھیجو، وہاں پر 2 شپوں سے وائرس اڑا دے گا، اور اب وہ خود شپ سرکار اپنا شرک والا اڈا بند کر کے کسی غار میں چھپ گیا، اور وہ اڈا بھی بند، اور تمہارے اردا گرد ادھر بھی تعویذوں کا اڈا، ادھر بھی تعویذوں کا اڈا، سامنے بھی تعویذوں کا اڈا۔ میں پوچھتا ہوں اور تعویذ فروشو، تمہارے پاس کوئی تعویذ نہیں کرونے کے لیے؟ کرونے والا تعویذ کہاں گئے؟ اور سارے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سارے پول تمہارے کھل گئے۔ اس لیے وہ قرآن کو اس لیے نہیں مانتے تھے۔ فلانا بابا آج بھی کہتے ہیں ہمارا نوگزی والا بابا، بری بابا، باہو بابا، علی بابا، فلانا بابا۔ اللہ نے فرمایا اس لیے تم نہیں مانتے، لیکن جب میں پکڑتا ہوں فلولا نصرہم، کوئی بابا تمہارے کام نہیں آتا، پھر سارے دربار بند ہیں، پھر تم سارے کہتے ہو اب اللہ ہی نجات دے تو اور تو کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر پہلے بندے دے پتر بن بن پھنس کے بنتے ہو، پہلے کیوں نہیں بنتے؟ تو خیر آؤ، فرمایا اذا قیل لہم، جب انہیں کہا جاتا ہے آ جاؤ، آج اتبعو، اتباع کرو، تعالو الی ما انزل اللہ۔ یہ سورۃ المائدہ اور سورہ لقمان میں ذکر کیا، آیت نمبر 21، اس میں ذکر کیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں قرآن کی طرف دعوت دی جاتی ہے، آگے سے کہتے ہیں کہ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جہاں پر قرآن میں سلطانی فتویٰ ہے۔ اس مقام پہ سورہ لقمان میں فرمایا اپنے بزرگوں کے حوالے، رابیوں کے حوالے اور اپنے اکابر کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ اب فرمایا بَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ